عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال الله سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال الله سبحانه وتعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نہایت انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، آج مسلمانوں کے لیے بہت بڑا خوشی کا دن ہے کہ پروردگار عالم نے جو اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کا دن ہے، یعنی آج اللہ کے نام پر صاحب استطاعت اور وہ لوگ جن کی قربانی کی طاقت نہیں تھی، انہوں نے بھی اس کام میں، قربانی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے تنگ دستی کے عالم میں گو کہ ان کے ذمے قربانی نہیں تھی پھر بھی قربانی کی. آج انہوں نے اللہ کے لیے اپنا مال قربان کیا. پروردگار عالم نے ان کے لیے آج بغیر حساب کتاب کا دسترخوان تیار کیا ہے. مسلمانوں کے لیے عیدیں دو ہیں، دو بڑی خوشیاں ہیں اور دونوں انعام کے دن ہیں. رمضان المبارک کے روزے اور تراویح کے بعد عید الفطر، اس میں بھی احساس دلایا گیا کہ اپنی خوشیوں میں
اپنے حلال مال میں سے، کمائی میں سے غربا اور مساکین کا اس دن خیال کرنا۔ اور عید الاضحیٰ کے دن بتلا دیا گیا کہ اگر میں تمہیں قربانی کی توفیق دوں تو یہ قربانی صرف تمہارے لیے نہیں، جس طرح تم میری راہ میں مجھے راضی کرنے کے لیے اپنے مال کا نذرانہ قربانی کے جانور کی صورت میں پیش کر رہے ہو، اسی طرح تمہاری قربانی میں میں نے صرف تمہارا حصہ نہیں رکھا بلکہ تمہارے رشتہ داروں اور غربا کا حصہ بھی رکھا ہے۔ مجھے راضی کرنا بڑا آسان ہے، مجھے راضی کرنا کوئی مشکل بات نہیں۔ اسی لیے اس نے اپنے قرآن کریم میں اعلان کر دیا کہ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ بے شک تو لاکھوں کا جانور لے لے، کروڑوں کا جانور لے لے، 10 قربانیاں کر لے، اور بندے مجھے میری عزت کی قسم ہے، نہ مجھے تیرے گوشت کی ضرورت ہے، نہ مجھے تیرے خون کی ضرورت ہے، بلکہ میں تیرے اندر جھانک کے دیکھتا ہوں تو چھری پھیرتے وقت کسے راضی کر رہا ہے۔ کبھی ایسا دل کے اندر خیال نہ لے کے آنا، کبھی ایسا دل کے اندر گمان نہ لے کے آنا کہ محلے میں سب سے بڑا جانور میرا تھا، وہ قبول کرنے پر آئے لاغر سے لاغر کو قبول کر لے، اور وہ منہ پر مارنے پر آئے بھاری سے بھاری جانور جس کی قیمت بھاری ادا کی گئی منہ پر مار دے، کیونکہ اس نے اعلان کر دیا کہ ان اولیاء الا المتقون، میرے دربار میں پیسہ نہیں دیکھا جاتا، یہاں تو تقوی پرہیزگاری والی زندگی دیکھی جاتی ہے۔ اسی لیے امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان کر دیا، جب عرب کے لوگ تھے، بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے امیر اور بڑے بڑے سرداران قریش تھے، اللہ اکبر، جو لوگ اپنا امتیاز، اپنی شخصیت دکھانے کے لیے، اپنا وقار برقرار رکھنے کے لیے مکہ پاک سے باہر نہیں جاتے تھے، حدود حرم میں رہ کر جہاں میدان عرفات کا کونا حرم میں لگتا تھا وہیں جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ رحمت والے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان کر دیا کہ خبردار، یا سرداری کام نہیں آئے گی، پروردگار عالم کے دربار میں تو تقوی والی زندگی کام آئے گی۔ آج کا دن بھی تمام مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا گیا کہ پیر محل کے رہنے والوں، قرب و جوار سے آنے والوں، اپنے اپنے دیشوں میں، اپنے اپنے علاقوں کی مسجد میں عید کی نماز پڑھنے والوں، آج ہم نے تمہیں اختلافات سے پاک، آج فرقہ بندی سے پاک، آج ہم نے تجھے بڑے چھوٹے ہونے سے پاک، ہمیں نے تمہیں گورے کالے ہونے سے پاک ایک میدان میں لا کے بٹھا دیا، اور پروردگار عالم کا پیارا نبی تو یہ سبق دے کے گیا کہ جس طرح میدان عرفات کے اندر تمام مسلمان اکٹھے ہو جاتے ہیں، 3 پیس والا بھی، 2 پیس والا بھی، بڑی شخصیت عہدے والا بھی، غریب ریڈی بان بھی، اور جب ایک ہی ترانہ لگتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک، یا اللہ اس نے تو احرام باندھ لیا، یہاں سے پیسہ خرچ کر کے حجاج مقدس چلا گیا، عمرہ کیا، پھر میدان عرفات کے اندر آیا، یا اللہ مقام بھی اعلیٰ، جگہ بھی اعلیٰ، سفر بھی اعلیٰ، لباس بھی اعلیٰ، عمل بھی اعلیٰ، یا اللہ میں تو پیر محل کی گلیوں سے آؤں گا، یا اللہ میں تو اپنے محلے سے آؤں گا، اپنے علاقے سے آؤں گا۔ پروردگار عالم نے فرمایا تجھے بھی میری توحید کا، تجھے بھی میری الوہیت کا، تجھے بھی میری ربوبیت کا اعلان کرنا پڑے گا۔ فرمایا جب گھر سے چلے گا تو پٹھان اپنی جگہ، تو عوان اپنی جگہ، تو ملک اپنی جگہ، تو کشمیری اپنی جگہ، تو بٹ آرائی اپنی جگہ، یا اللہ پھر میں کیا کروں گا؟ فرمایا تجھے بھی گھر سے نکلتے وقت، قدم زمین پہ رکھتے وقت میری توحید کا اقرار کرنا پڑے گا کہ مال بڑا نہیں، دولت بڑی نہیں، حکومت بڑی نہیں، اقتدار بڑا نہیں، عہدہ بڑا نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔
اکبر وللہ الحمد۔ قیامت کا دن ہوگا، میرے دربار کے اندر جب آؤ گے، میں تمہیں تمہارے لباس سے کامیاب نہیں کروں گا، تمہاری شخصیت سے تمہیں نہیں پہچانا جائے گا، بلکہ تمہارے دل کے اندر جو ایمان ہوگا اس کی چمک تمہارے چہروں پر ظاہر ہوگی۔ تمہارے چہروں کی چمک سے فرشتے تمہیں پکڑ پکڑ کے میرے دربار میں لے آئیں گے۔ یا اللہ، تیرے راستے میں کامیاب ہونے کے لیے، تیرے راستے میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے پروردگار عالم مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اور میرا نبی مکے والوں کو، مدینے والوں کو، کائنات کے آخری انسان تک آنے والے انسانوں کو یہ ایک پیغام سنا دے کہ ذکر کرو ابراہیم علیہ السلام کا، انہو کان صدیقا نبیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے کون سا قانون، کون سا ضابطہ دے کے دنیا میں بھیجا؟ اذ قال لأبی وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ اللہ غنی، ایسے لگڑے دے دے کر بنایا جن کو تم نے چھینی تھوڑے پھاوڑے سے بنایا، جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا، ایسے خداؤں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین۔ ابراہیم علیہ السلام، ہم نے تو ماں کی گود میں آنکھ کھولی، ہم نے تو اماں ابا کو، باپ دادا کو، رشتہ داروں کو، سارے خاندان والوں کو اسی کے آگے جھکا دیکھا۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبین۔ خدا کا پیغمبر کوئی میجارٹی کے ساتھ نہیں کھڑا، کوئی اکثریت کے ساتھ نہیں کھڑا، اسلحے سے لیس ہو کے نہیں کھڑا، پتہ تھا سپر پاور تھا، تب سپر پاور ذات اللہ کی ہے، طاقت اللہ کی، اختیار اللہ کا، حکومت اللہ کی، تبھی تو ان سارے باطل خداؤں کی تردید کر دی۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبین۔ اور میرے باپ دادا اور میری قوم اور میرے خاندان والوں، تم سارے کے سارے غلط ہو۔ ابراہیم تو مذاق تو نہیں کر رہا۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین۔ اور ابراہیم کوئی مذاق تو نہیں کر رہا۔ 4000 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، قرآن نے ایسی کے بعد ایسا واقعہ، ایسی کہانی بنا کر قرآن نے بیان کر دی، اور کہانی بھی سچی ہے، تب ایسے لگتا ہے جیسے آج صبح کا واقعہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام، یا تو ہمارے خداؤں کے آگے جھک جا، یا اپنے خدا کی یا توحید کا پھلیرا بلند کر، اپنے خدا کی پہچان کروا۔ تیرا خدا ہے کون؟ تیرا خدا کرتا کیا ہے؟ خدا کا پیغمبر نمرود کے دربار میں قوم بھی مخالف ہے، خاندان بھی مخالف ہے، فوج بھی مخالف ہے، حتیٰ کہ سگا باپ چاچا بھی مخالف ہے۔ خدا کا پیغمبر اعلان کر رہے ہیں قال من ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالک من الشاہدین۔ اور لوگوں، میں تنہ تنہا، میں نے کوئی مروت نہ کی، توحید کے معاملے میں کوئی مصلحت اختیار نہ کی، توحید کے معاملے میں میں نے خاندان نہ دیکھا، میں نے برادری نہ دیکھی۔ اگر میرے ملتی ہونے کا تم ثبوت دینا چاہتے ہو تو رب کی توحید پر، رب کی زمین پر رب کی توحید کا اقرار کرنا پڑے گا۔ پہلا پیغام ملت ابراہیمی کا، جہاں اللہ کی توحید کا مسئلہ آئے گا، نبی کی رسالت کا مسئلہ آئے گا، کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں، کسی سے مروت نہیں۔ جہاں حضور کی رسالت کا مسئلہ آئے گا، یاد رکھو دنیا کے اندر گستاخان رسول سن لو، اگر تم ہر دور میں گستاخی کرو گے تو اللہ جل شانہ ہر دور کے اندر غازی علم دین شہید پیدا کرتا رہے گا۔ یاد رکھنا، نیکی کبھی ختم نہیں ہوتی، نیکی کا مشن کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کا دین بھی قیامت تک باقی رہے گا، نبی کی رسالت بھی قیامت تک باقی رہے گی۔
خدا کا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام جب قوم کے سامنے بات سن کے واضح طور پر آ گئی، باپ سے بھی کہہ دیا یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ او میرے ابا، کل کے آگے جھکتا ہے، جو گر جائیں اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ جائیں لیٹ نہیں سکتے، ان کے سامنے کوئی چیز رکھ دو پکڑ نہیں سکتے، ان کے آگے رونا شروع کر دو آنسو صاف نہیں کر سکتے۔ ابا جو اپنی جگہ بدل نہیں سکتے، تیری حاجت کیسے پوری کریں گے؟ باپ نے، بیٹے نے باپ کے عقیدے کی مخالفت کی۔ معلوم ہوا اگر باپ دین کے معاملے میں عقل نہ رکھتا ہو تو بیٹے کی رہبری کرنی چاہیے۔ بیٹا عالم بن گیا، بیٹا مفتی بن گیا، بیٹا متقی پرہیزگار بن گیا، اگر باپ اس منصب پہ نہیں پہنچا تو باپ ہونے کے ناطے بیٹے کو چاہیے کہ باپ کا احترام کرے، اور بیٹے ہونے کے ناطے باپ کو چاہیے کہ بیٹے کے علم کا احترام کرے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام آزمائشیں شروع ہو گئی۔ پہلی آزمائش نمرود کے دربار میں توحید کا پھلیرا بلند کیا، پھر کوئی نہ مانا۔ اللہ اکبر، اپنے بچے اور اپنی بیوی کو لے کر چلے فلسطین کی طرف۔ جیسے میں نے پچھلے جمعوں میں عرض کیا کہ وہاں کے بادشاہ نے حضرت سارہ کو پکڑ لیا، پھر حضرت ہاجرہ کے ساتھ آ گئے۔ رو رو کر خدا کا پیغمبر دعائیں کر رہا ہے، الہ العالمین میری گھر والی کی جھولی کو آباد کر دے۔ 66 سال کی عمر، اللہ اکبر، بعض جگہ آیا 86 سال کی عمر، بعض جگہ آیا 99 سال کی عمر۔ خدا کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں، الہ العالمین مجھے پتہ ہے دولت کے خزانے تیرے پاس، عزت کے خزانے تیرے پاس، مال کے خزانے تیرے پاس، اولاد کے خزانے بھی تیرے پاس ہے۔ فرمایا میرا خلیل جھولی پھیلانا تیرا کام ہے، ننھا اسماعیل جس کی لڑی سے محمد الرسول اللہ بھیجوں گا، یہ ننھے اسماعیل کی صورت میں انعام دے دینا میرا کام ہے۔ پروردگار عالم نے بیٹا عطا فرما دیا، رو رو کے 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا۔ میرے عزیزوں ایک چیز موجود ہو، گم ہو جائے، گمشدہ چیز ملتی ہے، میرے عزیزوں انسان کو اس سے پیار ہوتا ہے، اور جس چیز کی انسان کو طلب ہو اللہ وہ چیز عطا فرما دے وہ تو بہت ہی پیاری لگتی ہے۔ فرمایا میرے خلیل بیٹا ہم نے دے دیا۔ جب 12-13 سال کی عمر کا ہوا تو دیکھا بیٹے کی طرف زیادہ میلان ہو رہا ہے، ہر طرف بیٹے میں لگے رہتے ہیں۔ فرمایا نبی میرا ہے، خلیل میرا ہے، دوستی کے وعدے میرے ساتھ، پیار ادھر کر رہا ہے۔ فرمایا او میرا خلیل لے چل۔ فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارى فی المنام۔ سو رہے ہیں، پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، خواب میں دیکھا کوئی دمبا نہ کاٹا، کوئی بکرا نہ کاٹا، کوئی گائے نہ ذبح کی، بلکہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی۔ 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان ہو رہے ہیں، دوسرے دن تیسرے دن قربان ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، پھر خواب آیا ابراہیم ہم تیرے سے اونٹ نہیں مانگ رہے، ہم تیرے سے تیرا نور نظر مانگ رہے ہیں جو تجھے سب سے پیارا ہے، جب تک میرے راستے میں نہیں دے دے گا عرش والے سے تیرا پیار مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا والوں باپ بیٹے سے مشورہ کرے گا فلانا رقبہ زراعت کے لیے کیسا ہے، باپ بیٹے سے مشورہ کرے گا فلانی جگہ مکان بک رہا ہے وہ کیسا ہے، لوں یا نہ لوں، فلانی کالونی میں مکان بک رہا ہے، فلانی کالونی میں پلاٹ بک رہا ہے، فلانے بازار میں دکان بک رہی ہے، بتاؤ میں لوں یا نہ لوں؟ یا تو باپ اور بیٹا بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، بیٹا سر جھکا کے بیٹھا، معلوم ہوا اوے خدا کے بندو پروردگار عالم نے تمہیں ماں باپ کی نعمت عطا کی، خبردار اگر ماں باپ سے بات کرنی ہو اور ماں باپ تمہارے سے پوچھے زبان ہلانے کی تو اجازت ہے، آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو پڑھو تو صحیح سیرت ابراہیمی اور سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹے تیرے سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں کیا؟ پتا تھا خدا کا خلیل ہے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، میں نے خواب دیکھا کہ میں تیرے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، کیا کروں؟
3 دن ہو گئے مجھے خواب دیکھتے ہوئے، میں کیا کروں؟ اللہ اکبر، یوں نہیں کہا ابا جان اللہ معاف کرے، میں وہ جملہ نہیں بولنا چاہتا جو آج کے دور میں نسل اپنے ماں باپ کو بولتی ہے، ابا تو کملا تو نہیں ہو گیا، تو پاگل تو نہیں ہو گیا، ابا جھلا تو نہیں ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، لگتا ہے تیرے بال سفید ہو گئے، تجھے کسی اسپیشلسٹ کو چیک کراؤں گا، کسی ڈاکٹر کو چیک کراؤں گا۔ کہ یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹے چھری میرے ہاتھ میں تھی، ریشم جیسا گلا تیرا تھا، اور میرے بچے میں نے چھری چلائی، بتا 3 دن ہو گئے مجھے خواب آ رہا ہے، ابا جان میرے بچے بتا میں کیا کروں؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جو تجھے بتایا گیا وہ تو کر دے، جو مجھے سمجھایا گیا وہ میں کر دوں گا۔ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی آپ قدم بڑھائیں، میں آپ کے شانہ بشانہ چلوں گا، ابا جان میں آپ کی کمر نہیں لگنے دوں گا، آپ کے حوصلے پست نہیں ہونے دوں گا، آپ اٹھیے۔ آج کی اولاد کو اس وقت 4000 سال پہلے اس باپ اور بیٹے کی ملاقات سبق دے رہی ہے، آج کی نسل کو سبق دے رہی ہے۔ اگر باپ کسی کام کے لیے کہہ دے بیٹا یوں نہ کہ یوں کر لو یوں کر لو، فرمایا باپ کے کہنے پہ لبیک کہہ دے، اللہ اس کام میں برکت عطا فرمائے گا۔ غیر شرعی کام نہ ہو، باپ کہہ جا کیسی صورت بنا رکھی ہے، داڑھی کٹا کیا، باپ یوں کہہ دے لے اچھا ابھی نماز کا وقت پڑھ لینا دکانداری کر، فرمایا یہاں باپ کو ڈانٹے نہ، یہاں باپ کو پیار سے ترغیب دے کہ ابا جان تیری دکان پہ وقت دوں گا نہ دوں گا تو ناراض ہوگا، یہ وقت اللہ کا ہے، اللہ کو نہ دوں گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ کیا کروں بیٹے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، مختصر کروں گا۔ خدا کا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام گھر سے اپنے بچے کو لے کے چلے، ذبح کرنے کا ارادہ ہو گیا، مائی ہاجرہ سے کہا جا رہا ہے تیاری کر، مائی ہاجرہ سے کہا جا رہا ہے تیاری کر۔ یا ایک نقطہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، بہت سارے لوگ بکواسات کرتے ہیں، حضور علیہ السلام پر جب وحی آئی تو خدا کا پیغمبر ہے، لاڈلا پیغمبر ہے، ختم نبوت کا تاج پہن کے آیا، سارے نبیوں کا سردار ہے، وحی آئی، کیا اس نبی کو پتہ ہی نہ چلا کہ جبرائیل ہے؟ رافضیوں کا عقیدہ، اس نبی کو پتہ نہ چلا یہ جبرائیل ہے، اس وقت نبی کو پتہ نہ چلا یہ اینجل ہے، اس نبی کو پتہ نہ چلا یہ قرآن لے کے آ رہا ہے۔ وہ خدیجہ کے پاس آ کے ہوں کر کے رونے لگ گئے، خدیجہ ہاتھ پکڑ کر اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، اچھا ایک عیسائی بتائے گا تو اللہ کا نبی ہے، اس قول کی اس بات کی رافضیت تردید کرتی ہے، اگر میرے عزیزوں ورقہ بن نوفل کے پاس نہ لے کے گئی تو باپ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو قربان گاہ کی طرف لے کے جا رہا ہے، کہ باپ کو نہیں پتا تھا کہ بیٹا ذبح نہیں ہوگا، دمبا ذبح ہوگا۔ پروردگار عالم کی مشیت ہے، پروردگار عالم جس راستے سے چاہے اپنے بندوں سے کام لے لیتا ہے۔ کیا یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا بھائی کنویں میں گریں گے؟ کیا یوسف علیہ السلام کا پتہ نہیں تھا اسے مصر کے تخت پہ بٹھا دیا جائے گا؟ یہ تو اللہ کی حکمت ہے میرے عزیزوں، اگر سارے کاموں سے پہلے آگاہ کر دے تو پھر اس کی خدائی کیسی؟ ہر کام بتلایا، وقت پر موقع پر بتلایا پیغمبر، ایسا تھا آپ کو مکے سے باہر دھکے دلوائے گئے، آپ کو مار پیٹ کے نکالا گیا، فرمایا میں بتلانا چاہتا تھا کہ میری مدد کفار مکہ کے ساتھ نہیں محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہے۔ میں تمہیں تھوڑے مال میں، میں تمہیں تھوڑے لباس میں کامیاب کر کے بتلانا چاہتا تھا کہ 1400 سال کے بعد انگلینڈ کے پونڈوں کو دیکھ کر اللہ اکبر اس بات کا معیار بنانے والوں کہ پیسہ ہوگا تو کامیاب ہوں گے، میں نے بدر میں پیسے والوں کو کامیاب نہیں کیا، میں نے احد میں پیسے والوں کو کامیاب نہیں کیا، میں نے تبوک میں پیسے والوں کو کامیاب نہیں کیا، میں نے تو اس کو کامیاب کیا کہ جس کی کردار کو دیکھو مصطفیٰ یاد آتا تھا، اور جس کی صورت کو دیکھو تو عرش والا خدا یاد آتا تھا۔ بھائی ہاجرہ تیار کر رہی ہے، کہاں چلے؟ کیا کسی کام کے لیے، بڑے مشن کے لیے؟
اس مائی کو کیا پتا تھا کہ آج بچہ مینا کے میدان میں چھری کے نیچے آئے گا، 4000 سال کے بعد پروردگار عالم اس باپ کی سنت کو ساری کائنات کے مسلمانوں سے کروائے گا۔ راستے میں ابراہیم علیہ السلام نکلے، شیطان نے مائی ہاجرہ، عورت ایمان میں کمزور ہوتی ہے، ناقص العقل ہوتی ہے، جلدی پٹری سے پھسلتی ہے، ابراہیم علیہ السلام پر وار کرنے کے بجائے اما ہاجرہ، ہاجرہ پتہ ہے بیٹا کہاں بھیجا؟ وہ ابراہیم علیہ السلام، وہ تیرا گھر والا تیرے بیٹے کو ذبح کرنے گیا۔ اب واویلا کرتی، گریبان نوچتی، بال پھاڑتی، نہیں، دروازے پر آ کے کھڑی ہو گئی، پردہ ہٹایا آہستہ سے، ابراہیم ابراہیم ابراہیم۔ شیطان کہنے لگا اب ننگے پیر دوڑے گی، اب پیچھے دوڑے گی۔ شیطان کہنے لگا ہائے اب پتہ نہیں کیا بنے گا، دوپٹے اتریں گے، بالوں میں مٹی ڈالی جائے گی، کہے لعنتی مردود، خدا کی تیرے پر پھٹکار ہو، میں ابراہیم پر رونے نہیں آئی، میں تو ساتھ ساتھ سلام کرنے کے لیے آئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام سے صرف اتنا پوچھوں گی، اگر مجھے مل گیا، ہر کام میں مجھے ساتھ رکھا، ہر مقام میں مجھے ساتھ رکھا، یا اللہ کو راضی کرنے کی باری آئی مجھے کیوں چھوڑ کے چلا گیا؟ ابراہیم مجھے ساتھ لے جاتا، ابراہیم تجھے رسی لے جانے کی ضرورت نہ پڑتی، ابراہیم مجھے ساتھ لے جاتا، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہ پڑتی۔ یہ کوئی مرغی نہیں تھی، یہ کوئی کبوتر نہیں تھا، یہ بکری کا میمنہ نہیں تھا، یہ 13 سال کا ننھا اسماعیل تھا۔ ابراہیم چھری تو چلاتا جاتا، پیر ہاتھ پکڑ کے میں بیٹھ جاتی، ابراہیم جب اس کے گلے پہ چھری چلتی تو ماں جھولی پھیلا کے دعا کرتی کہ پروردگار عالم اس قربانی کو ہماری طرف سے اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ دوسرا حملہ ابراہیم علیہ السلام پر شیطان نے کیا، کوئی ہوش کر، کوئی عقل کر، 18,000 پیغمبروں کا باپ ہے، قرآن نے تجھے کہا انی جاعلک للناس اماما، تجھے 1400 سال کے بعد، 4000 سال کے بعد امام کہا جائے گا۔ امام کوئی عقل مند آدمی یہ کرتا ہے، فرمایا او لعنتی مردود دفع ہو جا، کنکر اٹھائے مار دیے، فرمایا ابراہیم تیری سنت کو قیامت کی صبح تک زندہ رکھوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام میرے عزیزوں اپنے بیٹے کو لے کے قربان گاہ پہنچ گئے۔ بھائی باہر اگر جگہ تھا اوپر گیلری میں تشریف لینا ہے، اوپر گیلری میں جگہ موجود ہے، بائیں طرف کنوپی لگی ہوئی ہے، اس کے نیچے بھی سطح بچھی ہیں، اور سامنے دستار کے جو کمرے ہیں ان کے اوپر بھی سطح بچھی ہوئی ہیں۔ خدا کا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو قربان گاہ کی طرف لے کے پہنچ گئے۔ مینا کا میدان ہے، حاجیو تم مینا کے میدان کی زیارت کرتے ہو، آج بھی وہاں نشان بنا ہوا ہے جہاں ایک باپ نے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کیا تھا۔ پھر بیٹے کے پاس شیطان آیا، دیکھ تیرا باپ تیرے ساتھ کیا کر رہا ہے، کا دفع ہو جا، ہمیں تو باپ کی زندگی نے بتلا دیا کہ ماں باپ اولاد کا نقصان نہیں کیا کرتے۔ خدا کا پیغمبر اسماعیل علیہ السلام زمین پہ لیٹ گئے، باپ تھا، چھری ہلائی، چھری ہاتھ میں پکڑی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیٹے نے فوراً باپ سے مخاطب ہو کے کہا او میرے ابا جان، لگتا ہے بیٹے کی محبت نے جوش مار دیا، کہاں میرے بچے، ایسا بھی دنیا میں کوئی قانون ہے جو آج اللہ کروا رہا ہے، اگر خدا راضی تو ابراہیم بھی راضی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نے دیکھا اسماعیل علیہ السلام نے چھری نہیں چلی، اللہ اکبر، اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا ابا جان مجھے منہ کے بل پیٹ کے بل لٹا دے، نہ میں تیرا چہرہ دیکھوں نہ تو میرا چہرہ دیکھے، ابا جان گردن کاٹنا تیرا کام، گردن کٹانا میرا کام ہے۔ اپنا باز جگہ آیا قمیض کا، اپنا کرتا اتار کے گیا دیا کہ اس سے میرے ہاتھ پیر باندھ دو۔ خدا کا پیغمبر ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، اللہ اکبر، بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں، پیغمبر کی طاقت ہے، منشا پیغمبر کی، اللہ اکبر، رضامندی پیغمبر کی کہ چھری چل جائے۔